ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتے، اللہ اپنے نبیوں کے پاس وحی بھیجتے ہیں اور نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کا پیغام میں لے کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی، آپ نے علم کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد ائمہ مفسرین کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 40 دن، ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تک وحی بند ہو گئی۔ 2 سبب تھے جو ائمہ مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اچانک یہ معاملہ ہوا وحی کا، جب نبی کریم پر وحی آئی تو آپ اتنے گھبرائے کہ آپ گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کو کہنے لگے ذملونی ذملونی، مجھ پہ کمبل اڑا دو، کیوں؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ نے جو بات کہی شاید کائنات کا اتنا دانا انسان بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ضائع کر دے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے، آپ بکھرے ہوئوں کو ملانے والے، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ تو اس ایک تو وہی ہم ہوئی کہ تھوڑا سا آپ حوصلے میں آ جائیں، دوسرا یہ کہ پھر شوق پیدا ہو جائے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا اب کیوں نہیں ہو رہا۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، بے چینی بڑھتی جائے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ جتنی بھی مدت، وہ 40 دن تھی یا 6 ماہ تھی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا تو اچانک اوپر سے مجھے کسی نے نام لے کے آواز دی۔ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو یہ پہلی دفعہ آپ نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ جب پہلی دفعہ جبریل آئے تھے انسان کے روپ میں آئے تھے، یہ آپ نے جبریل کو ان کے اصل حالت میں دیکھا، کہا 600 پر تھے ان کے، اور آسمان اور زمین کے درمیان ایسے تھا جیسے پورا خلا بھرا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں اس طرح گھبرا کے بھاگا گھر کی طرف اور گھر جا کے چادر لے کے لیٹ گیا۔ اب دوسری وحی کیا آتی ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا نا ایک خوشی ملی کہ اللہ کی طرف سے وحی دوبارہ آئی۔ اس میں حکم کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر۔ اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا۔ کیوں؟ فانذر، لوگوں کو ڈرا۔ کس بات پہ؟ کہ تم اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قم فانذر، ڈراؤ لوگوں کو۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تیرا رب سب سے بڑا ہے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ والرجز فاہجر، اللہ اپنے آپ سے پلیدی کو دور کر دو۔ کہ کبھی بھی میرے بھائیو یہ ایک بہت اہم بات ہے، نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کریم کو جو حکم دیا، ہمارے نبی بڑے نظیف انسان تھے، نبوت سے پہلے بھی نظیف انسان تھے۔ یہ حقیقتاً مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرا اور آپ کا لباس ہمیشہ پاک ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا جسم ہمیشہ پاک ہونا چاہیے۔ والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، اے میرے نبی کسی پہ احسان اس لیے نہ کرنا کہ اس سے بدلہ لینا ہے زیادہ۔ ہم تو احسان ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا ہو۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے ہی پسند ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں۔
کہ جب وہ وَيُطْعِمُونَ سورۃ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ لوگ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکیناً ویتیماً واسیرا۔ پھر انہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ سٹیجوں پہ چڑھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، یہ نہیں کہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں جو کھلایا ہے نا صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کسی بدلے کے متمنی نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کو یہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ اپنے حبیب کریم کو دوسری وحی میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہر آیت میں حکم نیا ہے۔ یا ایھا المدثر، پہلے پیار سے کہا اے چادر اوڑھنے والے، قم، اٹھ جا، فانذر، ڈراب، یہ نہیں کہا خوشخبریاں دو، کیونکہ اس وقت خوشخبری تو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہو۔ اس وقت تو پورے لوگ گمراہی میں تھے۔ کہا فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس راہ میں، دعوت کے راہ میں، لوگوں کی اصلاح کی راہ میں تکلیفیں آئیں گی، اپنے رب کے لیے صبر کرنا، چھوڑ نہیں دینا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب تیسری وحی آتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ یا ایھا المزمل، اے کمبلی اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا، اللیل، رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ سویا کر، کھڑا ہو جا۔ تیرا آرام کے لیے تو زندگی میں نہیں آیا، تیرا آرام میں نے جنت میں بنایا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، رات کا آدھی رات، او انقص یا اس سے کم، اور منہ قلیلا یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ، او زد علیہ یا اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اس لیے تمہاری تربیت کر رہے ہیں ہم، ایک بہت بھاری ذمہ داری تم پہ عائد کرنا چاہتے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ رات کی عبادت جو ہے انسان کے لیے ہوتی تو مشقت والی ہے، لیکن اس کی کردار سازی میں بہت اہم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب دیکھیں، پہلی وحی آئی، اس میں کسی جشن کا تذکرہ ہے۔ دوسری وحی آئی تو کہا ڈرانے کے لیے تمہیں بنایا ہے۔ تیسری وحی آئی تو عبادت کے لیے کھڑا ہو جا۔ اس وقت جو چند مسلمان بنے ہوئے تھے، سابقون الاولون، ان سارے مسلمانوں نے اللہ کے اس حکم کو سنتے ہی رات کھڑے ہونا شروع کر دیا۔ 1 سال تک کوئی آدھی رات تک کھڑا ہے، کوئی رات کے 2/3 کھڑا ہے، کوئی رات کا 1 پہر کھڑا ہے۔ 1 سال گزر جاتا ہے، کسی کے دل میں یہ شکوہ نہیں آیا کہ ہمیں کیا یہ کس کام لگا دیا ہے۔ آج ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی، 15 منٹ کی نماز پڑھا دی۔ یہ سارا کچھ جب ہوا
تو رب بڑا ہی رحیم ہے. اس نے کہا انہوں نے مجھ سے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کوئی آسانی کر دے. تو اللہ رب العزت ایک سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. تیرے رب نے جان لیا ہے آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی رات کا ایک پہر، رات کا نصف اور رات کے 2 پہر. واللہ یقدر اللیل والنہار. اے میرے نبی اور اس کے ساتھیوں، دن اور رات پہ صرف اللہ قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم. اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا ہے. تم کتنے پاکیزہ دل ہو، اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا ہے. فتاب علیکم. اللہ اپنا حکم واپس لیتا ہے. اللہ خود ہی کہتا ہے فتاب علیکم، میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں. اب کیا کرو؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن صلوا ما تیسر من الصلاۃ. جتنی آسانی سے ہو گئے نماز پڑھ لیا کرو. تو میرے بھائیوں، اسلام جو ہے، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد انسانوں کی کردار سازی. اور میرے بھائیوں، پھر آپ